بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کیا ہوا، مرکز نظام الدین میں اس کا کیا مشورہ ہوا، اس کی ساری تفصیل ایک خط میں لکھا ہوا ہے جس کو مجھے ملا۔ اب خط شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت جی نرم اللہ مرقدہ کے بارے میں تحقیق کے مطابق اس طرح ہے کہ 10 محرم نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد پتہ چلا کہ پاؤں کے انگوٹھے سے خون نکلا، حالانکہ بالکل پہلے کوئی زخم نہیں تھا۔ اس لیے نماز دہرائی، ظہر پڑھی، اس کے بعد عصر اور مغرب کی نماز حسب معمول ادا کی گئی۔ اپنی عشاء اول وقت پڑھی، عشاء کے بعد سنائی، سینے میں تکلیف محسوس ہوئی۔ فوری طور پر ڈاکٹر صاحب کو بلوایا گیا۔ ڈاکٹر صاحب پہنچے۔ جب ڈاکٹر صاحب پہنچے تو فوراً ہسپتال لے جانے کو کہا گیا۔ گاڑی میں لے جائے، ڈاکٹر صاحب نے حضرت جی کو آواز دی اور پوچھا کہ کیا حال ہے۔ حضرت جی مسکراتے ہوئے مسکرائے اور تھوڑی دیر میں حضرت جی کا سر ایک طرف گر گیا، یعنی روح پرواز کر گئی تھی۔ مولانا زبیر الحسن صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ اب واپس مرکز چلتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اصرار کیا کہ ہسپتال لے جاتے، ہو سکتا ہے کہ سکتہ ہو۔ چنانچہ ہسپتال لے جایا گیا۔ 2 گھنٹے تک مکمل اطمینان کے بعد مرکز لائے گئے۔ خبر پھیلنی شروع ہو گئی تھی۔ روح تو گاڑی ہی میں پرواز کر چکی تھی، لیکن نظام الدین واپسی تک خبر ایک دم پوری دنیا میں پھیل چکی تھی۔ رات غسل کی تیاری اور غسل سے فارغ ہونے کے بعد صبح حضرت جی والے کمرے میں اوپر پہلی منزل پر جنازہ رکھا گیا۔ مشورے سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ نماز جنازہ شام 6 بجے۔ اتنا ہجوم بڑھ گیا تھا کہ مرکز میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، حتیٰ کہ باہر گلیاں، سڑکیں بھر گئی، باہر کے بازار بھی بھرنے شروع ہو گئے۔ بے پناہ ہجوم کی وجہ سے گورنمنٹ نے ٹریفک بند کر دیے گئے تھے تاکہ کوئی گاڑی یا سواری مرکز کی طرف نہ آ سکے۔ دوپہر ہی سے لوگوں نے مقبرے کے صفیں لگانی شروع کر دی تھی اور لاؤڈ اسپیکر کا نظام بھی کیا گیا تھا۔ مولانا احمد لاٹ صاحب مجمع کو ہدایات دے رہے، چنانچہ نماز ظہر اور عصر حاضرین نے وہیں ادا کی، لیکن بے قرار جگہ بھی آنے والوں کے لیے ناکافی تھی۔ مزید آمد کا سلسلہ بھی شروع تھا۔ خدا خدا کر کے 6 بجے جنازہ مرکز سے چلا۔ مولانا زبیر صاحب کافی دیر جنازے کے ساتھ چلتے رہے، لیکن کثرت ہجوم کی وجہ سے مولانا کا آخر تک ساتھ چلنا ناممکن تھا۔ مولانا زبیر صاحب ساتھیوں ایک طرف کرتے کرتے قبر جنازہ کے جگہ پر پہنچا دیا۔ ساتھ بھی جنازہ پہنچا، حالانکہ پولیس کا انتظام تھا، رسیاں اور بھانسے لگائے ہوئے تھے، لیکن لوگوں کا ہجوم تھا۔ جنازہ مقبرہ جگہ تک نہ پہنچ سکا۔ جنازے کو گاڑی میں رکھا گیا اور مولانا زبیر الحسن صاحب کو آگے بٹھا دیا گیا اور جنازہ واپس نظام الدین مرکز میں پہنچا دیا گیا۔
مغرب کی نماز بھی ہو گئی۔ آخر نماز مغرب کے بعد دوبارہ جنازہ پڑھی اور مقبرہ کی جگہ پر دوبارہ لے جایا گیا۔ مقبرہ جگہ سے ذرا آگے پر تھی۔ جنازہ گاڑی کے باہر نکالا گیا۔ مولانا زبیر صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حاضرین نے نماز جنازہ ادا کی۔ تقریباً 10-20 مکبرین تھے، لیکن یہ اعلان بار بار ہو چکا تھا کہ جب نماز جنازہ ہوگی تو اس میں 10-20 مکبرین تکبیر کہیں۔ اس دوران مرکز کے سارے دروازے بند کر دیے گئے تھے تاکہ تدفین کے وقت ہجوم نہ ہو۔ دراصل مجمع تقریباً 4 لاکھ کا تھا یا کچھ زیادہ تھا۔ نماز جنازہ کے بعد جنازہ مرکز لایا گیا۔ باوجود پوری کوشش کے کہ عام لوگ داخل نہ ہوں، پھر بھی کافی مخلوق داخل ہو گئی۔ قبر تیار تھا۔ مولانا زبیر صاحب مسجد میں اسپیکر پر لوگوں کو ہدایت دیتے رہے تھے۔ اتنے میں جنازہ قبر تک رکھا جانے لگا تو فوراً مائک چھوڑ کر قبر کے پاس تشریف لائے۔ عبداللہ ربیعی یکدم قبر میں کود گئے۔ عبدالعلیم صاحب بھی اتر گئے تاکہ جنازہ قبر میں اتاریں۔ جنازہ قبر میں رکھا گیا، تدفین ہو گئی۔ یہ وہ کارگزاری ہے جو میں نے مولانا عاقل صاحب، مولانا زبیر صاحب، مولانا سعد صاحب، مولانا ابراہیم صاحب، مولانا عبید اللہ صاحب بلیوی اور کئی متعلقین سے پوچھ کر یہ سارے حالات لکھے ہیں، ورنہ یہ سارے حالات کسی ایک سے معلوم نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک بات رہ گئی کہ جب مولانا اظہار الحسن صاحب نے مرکز سے غالباً نماز جنازے کے لیے باہر نکلنا تھا، ان کو راستہ نہیں ملا تھا۔ ان کے لیے باہر سڑکوں سے اوپر کی سیڑھی سے اوپر کی منزل کی کھڑکی سے سیڑھی لگائی گئی، تب جا کر وہ نکلے اور سڑک پر سیڑھی تھی اس سے اترے، یہاں تک کہ جنازے کی تدفین کی حالت ہے۔ بندہ تدفین کے بعد رات کو پہنچا۔ سب متعلقین سو چکے تھے، بندہ بھی ایک حال میں جگہ بنا کر سو گیا۔ فجر کی نماز کے بعد ملاقاتیں ہوئی، حالات سے آگاہ بھی ہوتی رہی۔ مولانا سعد صاحب کو اپنے بے تکلفی کی وجہ سے کہا کہ کمرے سب بھرے ہوئے ہیں، کہاں قیام کروں؟ تو انہوں نے فوراً اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ اس دن 12 محرم کو شورا والے اکٹھا ہوئے، جس میں مولانا سید احمد خان صاحب، مفتی زین العابدین صاحب، بھائی عبدالوہاب صاحب، عبدالمقیت صاحب ڈھاکہ والے، مولانا عمر صاحب پالنپوری، میاں جی محراب صاحب، مولانا اظہار الحسن صاحب، مولانا زبیر الحسن صاحب، مولانا سعد صاحب شامل تھے۔ سب لوگ باہر منتظر تھے کہ فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن 2 لمبے تقلیوں کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ سنایا گیا۔ حسب معمول مشورہ ہوا، روز مرہ کے معمولات طے پائے۔ اسی دن 12 محرم کو خیل اللہ کے لیے میں نے لیٹا ہوا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ کوئی باوقار بزرگ فرما رہے ہیں کہ مولانا زبیر الحسن اور مولانا سعد صاحب کے بارے میں یہ دونوں امیر ہیں، دونوں میں سے جو باہر ہوگا وہ وہاں امیر ہوگا، اور جو یہاں نظام الدین میں ہوگا
وہ یہاں امیر ہوگا۔ اس میں یہ بھی اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں یہاں ہوں گے امیر کون رہے گا؟ تو وہ اپنے تسلسل میں فرما رہے ہیں جب وہ دونوں یہاں ہوں گے دونوں آپس میں مشورے سے چلیں گے۔ اتنی آنکھ کھل گئی مفتی صاحب کو، یہ خواب لکھ کر میں نے سنا دی۔ اسی دن ایک اور خط مشورے والوں کے نام اور بعض خدام تبلیغ مقامی حضرات کا فوٹو کاپی کر کے مشورے والے کو دیا گیا۔ مولانا زبیر صاحب کا نام سننے میں آ رہا ہے اور مولانا سعد صاحب، یہ دونوں نام سننے میں آ رہے ہیں۔ مولانا سعد صاحب کم عمر ہیں، کم عمر ہونے کی وجہ یہ بھی سنا کہ مولانا اظہار الحسن صاحب کو بنایا جائے، اگرچہ وہ مانیں گے نہیں، لیکن ابھی بہرحال اگلے روز 13 محرم کو مشورے والے لمبی مشوروں کے بعد بہرحال اگلے روز 13 محرم کو مشورے والوں کے فیصلے سنا ہی دیا۔ سارے حالات مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ فیصلہ سنانے سے پہلے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر سا بیان فرمایا، حمد و ثنا، قرآن کی آیت پڑھی۔ بیان کے بعد میاں جی محراب صاحب تشریف لائے اور فیصلہ پڑھا کہ مولانا اظہار الحسن صاحب، مولانا زبیر الحسن صاحب، مولانا سعد صاحب، یہ تینوں ہی مل کر اس کام کے ذمہ دار ہیں۔ یہ تینوں مل کر اس کام کو آگے بڑھائیں گے اور چلائیں گے۔ روتے ہوئے میاں جی نے یہ بات سنائی۔ اس دوران مولانا عمر صاحب پالن پوری پر گریہ طاری تھا۔ اس کے بعد مجلس برخاست ہو گئی۔ اسی دن یہ بھی طے ہوا کہ جماعتوں کی رخصتی اور دعا مولانا زبیر الحسن کے ذمے ہے اور پانچوں نماز مولانا سعد صاحب کے ذمے، اور مغرب کے بعد کی دعا بھی مولانا سعد صاحب کے ذمے۔ باقی سب کام حسب معمول چل رہے ہیں۔ زبیر الحسن صاحب کی ان دنوں جو کیفیت محسوس کی ہے کہ حضرت جی کی نسبت ان کی طرف منتقل ہو گئی ہو۔ فراغ میں سنجیدگی، طویل سکوت اور متفکرانہ مزاج بنا ہوا ہے۔ بلا ضرورت نہیں بولتے، کچھ پوچھا جائے تو جواب دیتے ہیں۔ چہرے پر مکمل وقار ہے۔ یہ اس لیے تحریر کر دیا ہے کہ ہر عزیز تعلق والے پوچھے گا تو ہر شخص کو علیحدہ سنانا مشکل تھا، اس لیے یہ سوچا کہ لکھ کر اس کی فوٹو سیٹ دے دوں تاکہ ساری دوستوں اور احباب کو مل جائے۔ فقط بندہ عبدالوحید ملک، مدینہ منورہ۔ اس خط سے پتہ چلتا ہے کہ 10 حضرات مشورہ کے کمرے میں بیٹھ کر مستقل مشورات کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس کام کو 3 حضرات لے کر چلیں گے۔ میاں جی اب فیصلہ سنانے والے میاں جی محراب صاحب ہیں۔ اب مشورے میں جو رائے آیا ہوگا یہ ساری اپنی طرف ہے، لیکن فیصلہ اصل ہے۔ میاں جی محراب صاحب نے 3 آدمیوں کے کھاندے میں اس کام کی ذمہ داری کو رکھا، مولانا اظہار الحسن صاحب، مولانا زبیر صاحب اور مولانا سعد صاحب، جس میں 96 میں اظہار الحسن صاحب انتقال ہو چکے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد سے لے کر مستقل 2014 تک یہ 2 حضرات کام کو لے کر چلتے رہے۔ اس کو ساری دنیا نے دیکھا۔ اب پھر یہ کہنا کہ کام حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شورا سے چلا، یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ جو حضرات پرانے ذمہ دار ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب بھی جوڑ ہوتا ہے نظام الدین میں یا
بڑے اجتماعات جیسے ٹونگی، بھوپال اور رائے گنج میں، تو اس وقت میں مصافحہ کا جب آخر وقت دعا کے بعد دعا ہوتا ہے، دعا کے بعد جو مصافحہ ہوتا ہے، اس میں یہ دو حضرات ہی مصافحہ کرتے تھے، مولانا زبیر صاحب اور مولانا سعد صاحب۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب جس میں لکھا ہے کہ ہمارے تبلیغ میں مصافحہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرا امیر ہے، میں اس کی اطاعت کروں گا۔ جب حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے تو اس وقت مصافحہ کرتے تھے، لوگ تبرک سمجھ کر آ کر حضرت سے مصافحہ کرتے تھے، بڑے بڑے علماء، کام کے پرانے ذمہ دار حضرات سب جو ہے لائن میں کھڑ کر مصافحہ کرتے تھے۔ جب حضرت کے انتقال کے بعد جب سے یہ دو حضرات کام کو سنبھالا اور دو حضرات مصافحہ کرتے تھے تو کچھ پرانوں کو، ملک کے پرانوں کو شرم محسوس ہوتی تھی، اس لیے وہ الگ کمرے میں مصافحہ کرتے تھے۔ یہ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے۔ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ جب بھی نظام الدین میں پرانوں کا جوڑ ہوتا، مشورہ ہوتا، یا ملک کا مشورہ ہوتا، یا بڑے اجتماعات بھوپال، رائے گنج اور بنگلہ دیش ٹونگی کا اجتماع، تو یہاں یہ دو حضرات ہی مصافحہ کرتے تھے۔ تو اس سے پوری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ دو حضرات جو ہے یہ تبلیغ کے امیر ہیں۔ اب 2014 کے بعد زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گئے، تو اب یہ سعد صاحب امیر بچے ہیں۔ اب ہمیں ان کو امیر مان لینا ہے اور ان کی اطاعت میں خیر ہے۔ میں تو تاریخ کو تبلیغ سے بڑا سمجھا ہوں۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا 1995 میں، تو میواتیوں کو بہت بڑا گروہ نظام الدین مرکز کے آگے ایک مسجد ہے، وہاں میں نے کئی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، وہاں مسلح ہو کے اکٹھے ہو گئے کہ اگر مولانا سعد کے علاوہ کسی اور کو امیر بنایا گیا تو ہم اسے قتل کر دیں۔ وہ مولانا سعد صاحب بچے بالکل اس وقت 30 سال بھی عمر نہیں تھی اس وقت ان کی، تو ہمدردیاں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اور ایک طبقہ مولانا زبیر صاحب کا ساتھی ہو گیا کہ اگر مولانا زبیر صاحب کے علاوہ کسی اور کو امیر بنایا گیا تو ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں۔ یہ تو مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو تبلیغ والے دعا دیں، جو اس وقت ان کی صلاحیتیں کھل کر سامنے آئیں۔ وہ فتوے کے مفتی تو اتنے نہیں تھے کہ بعد میں مطالعے کا موقع ہی ختم ہو گیا، شروع میں افتاء میں کام کیا تو اس سے مفتی کہلانے لگے، لیکن بعد میں تو ان کے سفر تھے، لیکن تبلیغ کا مفتی شاید ہی ماں نے ایسا چنا جس نے اتنے بڑے اختلاف کو ایسے جوڑا۔ آج کل کے یہ مفتی ہیں نا، یہ ناقل ہیں، ناقل، یہ جتنے تمہارے دارالافتاء میں بیٹھے ہوئے جن کو آپ کہتے ہو مفتی صاحب، یہ مفتی نہیں ہیں، یہ ناقل ہیں۔ یہ تو فتویٰ نقل کر کے دے دیتے ہیں، اپنی بصیرت کے ساتھ معاملات کو سلجھانے والے کو مفتی کہتے ہیں۔ مولانا سعید خان صاحب کہتے تھے 98 میں انتقال ہوا، اس وقت کہتے تھے پاکستان میں 2.5 مفتی ہیں، مفتی احمد علی سن رہے، کہتے تھے پاکستان میں 2.5 مفتی ہیں، 2 پورے ہیں، 1 آدھا ہے۔ میں نے کہا جی کون ہے؟ کہ بتاؤں گا نہیں، بتاؤں گا۔ مفتی اس کو نہیں کہتے جو بدائے ثنائے سے فتویٰ نقل کر کے دیتے، اور عالمگیری سے اور تمہاری وہ کیا ہے در مختار سے یا ان کتابوں سے تمہیں فتویٰ نقل کر کے دے دے، یہ تو ناقلین ہیں۔ اب تو یہ بے وقوف 1 سال تخصص میں کرنے کے بعد خود اپنا نام کے ساتھ مفتی لکھتا ہے، مفتی طارق جمیل، تو الو کو عبارت پڑھنی نہیں آتی اور خود اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھواتا ہے۔ مفتی کا مطلب ہے مفت کی کھانے والے، ویلیاں کھاوانا۔ مفتی اس کو کہتے ہیں جو اپنی بصیرت کے ساتھ مسائل کی گتھیاں سلجھا دے۔ ساری زندگی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قدر، اللہ کا شکر ہے تمام اکابر کی قدر دل میں رہی،
تو مفتی صاحب کا روب داب جلال اور شاہی ٹھاٹ باٹ ایسے ذرا بود رہتا تھا، بود رہتا تھا. لیکن پہلی دفعہ ان کی عظمت اور ہیبت سامنے آئی جب 95 میں حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور جیسے انہوں نے تبلیغ والوں کو سنبھالا، مفتی صاحب نہ ہوتے تو نظام الدین میں پھٹا پڑ جاتا اور رائمنڈ والے نظام الدین سے الگ ہو چکے ہوتے. اس بندے نے ایسے اصل مفتی ہونے کا حق ادا کیا. وہ زین العابدین کے نام کا حق ادا